اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الہلال صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، رؤیت ہلال کے سلسلے میں یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ایک بیان اس فقیر کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسلامی مہینہ ہلال سے شروع ہوتا ہے، ایک ہلال سے شروع ہو کر دوسرے ہلال تک، یہ ما بین الہلالین یعنی دو ہلالوں کے درمیان، دیٹ از دا ڈیوریشن آف دا اسلامک منتھ، اسلامک مہینے کا دورانیہ ہے۔ ہلال کرسنٹ مون کو کہا جاتا ہے، اور اسلامک عبادات، یہ چند چیزیں بڑی ضروری ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسلامک عبادات کی فلسفی یہ ہے کہ یقین سے شروع ہوتی ہیں، یقین پر ختم ہوتی ہیں، نہ تو ان کی بگننگ شک سے ہوتی ہے، نہ ان کا اینڈ شک پر ہوتا ہے، اور یقین ہی کی طرف اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ مومن جب بھی چلے تو وہ یقین کی منزلیں طے کرتا ہوا چلے۔ اب اسلامی مہینہ جب رؤیت ہلال سے اس کی ابتدا کی گئی اور حکم دیا گیا اور اسی کو ہلال کہا گیا، اللہ کے قرآن عظیم کی نص ہے کہ یسألونک عن الاہلہ جو میں نے تلاوت کی ہے کہ ہے محبوب آپ سے ہلال کے بارے میں، اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اس کو حج کے لیے یا دیگر مہینوں کے لیے جو توقیت کا نظام ہے اس کے لیے مقرر کیا گیا رؤیت ہلال کو۔ اور احادیث طیبہ میں علماء کرام ماشاءاللہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم بھی محبت سے یہ میسج، کسی کی پرسنل ذات کے خلاف یہ میسج نہیں ہے، نہ ہی کسی کی جماعت کے خلاف ہے، ہم شریعت مطہرہ اور مقدسہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے اس کا حکم، یہ میسج ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی حکم کے تحت جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف امر فرمایا اور ایک طرف نہی، اور علماء کرام علماء اصول جانتے ہیں کہ امر اور نہی جب ایک ہی کسی شے کے بارے میں امر بھی آ جائے اور نہی بھی آ جائے تو اس میں تاکید کتنی ہوتی ہے۔ فرمایا صوموا لرؤیتہ، یہ ہی کی ضمیر راجع ہے ہلال کی طرف۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یہ غمہ پر بھی گفتگو تھوڑی سی غیم پر اسی لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے اب یہ بھی شروع کر دیا جی رؤیت علمی، حالانکہ اگر رؤیت کا معنی علم بھی لیا جائے تو اس کے لیے دو مفعول چاہیے ماہرین کے ہاں، بہرحال اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اتنی بات ہے کہ غیم کا جب کہا فَإِنْ غُمَّ تو علم پر غیم نہیں ہوتا، غیم تبھی ہوگا جب رؤیت بصری ہوگی۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر درمیان میں کوئی غیم ہو یا بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس وقت کی صورتحال، موجودہ صورتحال، یہ اس پر زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ ظاہر باہر حکم موجود ہے کہ رؤیت ہلال سے مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اب پرابلم کیا بن گئی؟ پرابلم یہ بن گئی کہ سعودی عرب کا اعلان رؤیت پر نہیں ہوتا، اور اس پر اس فقیر کے پاس 40 سال کا ریکارڈ موجود ہے کہ ام القریٰ کے مطابق وہاں اعلان ہوتا ہے، کہتے وہ یہی ہیں کہ سائٹنگ ہوئی ہے، لیکن وہ بدعت کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ بات ہمارے ماہرین نے لکھا ہے
کہ ایون شہادت وہ شہادت مرتاب اور کذب پر مبنی ہوتی ہے کہ جس شہادت کو عقل سری کے خلاف بیان کرنے والا کوئی بیان کرے. تو موجودہ دور میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آبزرویٹری یا منجمین یا علم فلکیات اور علم حیات کے ماہرین کی جو تحقیقات ہیں چاند کے سلسلے میں اسی پر بیس رکھ کر فیصلہ کیا جائے، لیکن چاند کے ہونے کے سلسلے میں کہ چاند برتھ ہو گئی، برتھ کے بعد اس کی اب ایسی کیفیت ہے کہ چاند اگر بادل وغیرہ یا امر مانے موجود نہ ہو تو وہ نظر آ سکتا ہو. اور یہی بات علامہ ابن دقیق العید نے بھی لکھی ہے کہ اگر منجمین پر اعتماد یعنی اسٹرونومرز پر اعتماد یا آبزرویٹری پر اعتماد ہمارے ماہرین چاند کے سلسلے میں نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برتھ آف دی مون یعنی کنجنکشن سے یا قران شمس و قمر سے مہینے کی ابتدا کرتے ہیں، اور وہ جو قران شمس و قمر سے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے یا اجتماع شمس و قمر یا کنجنکشن سے وہ رؤیت کے مہینے سے 1 یا 2 دن پہلے ہوتی ہے، اس لیے اس پر انہوں نے کہا اعتماد نہ کیا جائے. علامہ ابن دقیق العید احکام الاحکام میں خود بیان کرتے ہیں، لیکن اگر حساب اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ چاند افق پر اس حالت میں موجود ہے، صرف موجودگی نہیں، بعض لوگوں کو یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اور جی اتنے منٹ کا موجود ہے. بھائی خدا کے بندو، جب تک چاند کا 3 یا 5% حصہ سورج کی ریز سے باہر نہیں ہوتا اور جب تک اس کا الٹیچیوڈ افق پر منیمم 5 یا 6 ڈگری نہیں ہوتا اور جب تک اس کا الانگیشن یعنی بعد عن الشمس وہ بعض نے 10 ڈگری کہا، بعض نے 8 ڈگری منیمم بھی کہا، لیکن باقی چیزیں ایج آف دی مون اور پھر لائف ٹائم اس کا 45 اور 50 منٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ سورج کی ریز سے باہر نہیں ہوتا. اور جب تک سورج کی ریز کے اندر ہوتا ہے وہ ہلال نہیں ہوتا، محاق یا محاق ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے ماہرین نے، یہ میرے پاس فتاوی سبکی ہے، امام سبکی نے اس پر گفتگو کی، یا یہ قاضی بوحیت مصری کی ارشاد الملہ موجود ہے، اس بات دیگر بھی ماہرین کی کتابیں موجود ہیں کہ ہلال کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان صورت میں موجودہ بھی یہ میرے پاس یہ فائل میں رائل آبزرویٹری کی ساری رپورٹیں موجود ہیں کہ جب چاند کی کیفیت ایسی ہو، سورج کی ریز کے باہر ہو، تو ہم اس وقت کہیں گے کہ یہ چاند قابل رؤیت ہے. موجودہ آبزرویٹری بھی اس کو ABC ڈی جو ہے وہ بہت کمزور ہے، لیکن ABC کوڈ جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ چاند قابل رؤیت ہے اور ننگی آنکھ سے مختلف شرائط کے تحت دیکھا جا سکتا ہے. تو چاند اگر دکھائی دینے کی پوزیشن میں ہو تو پھر ہمارے ماہرین کے ہاں طرق موجبہ جو ہیں ان سے کم از کم اس کی استفاضہ خبر ہے. اور اس لیے ہم نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر یہ ہم قید کیوں لگاتے ہیں معزز ناظرین؟ اس لیے کہ اسلامک عبادت ہے. مثلا روزے کے سلسلے میں شرائط کم ہے کہ وہاں عبادت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن جب عید کرنا ہو تو شرائط سخت ہیں، اس لیے کہ اسلامک مہینہ تو جاری ہے نا، عبادات جاری ہیں، روزے جاری ہیں، رمضان شریف کی ڈیوریشن موجود ہے، رمضان شریف موجود ہے اور یہ یقینی ہے. اب یقین کو یقین ہی سے زائل کیا جا سکتا ہے، شک سے نہیں. یہ ہمارے علماء اصول نے لکھا ہے. اس لیے علماء کرام ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہماری ظاہر روایات میں اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ فتنہ اور فساد کھڑا کیا اور خاص کر القریٰ کے لحاظ سے اعلان ہوتا ہے. معزز ناظرین و سامعین، یہاں ایک اور بھی بڑی پرابلم ہے کہ ٹی وی میں جب اناؤنس ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں ملک نے عید کا اعلان کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں چاند وہاں فلاں جگہ نظر آیا. میں اگر ٹی وی والے جتنے بھی ہیں چینلز میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں یہ نہ کہا کرو کہ نظر آیا،
یہ کہہ دیا کرو کہ فلاں کی حکومت نے یا فلاں نے اعلان کیا تو اس کا آپ اعلان کریں نشر، دکھائی دینے کی پوزیشن نہیں، کیونکہ چاند سعودی عرب میں ان کی القرآن کے تحت اعلان ہوتا ہے، وہاں دکھائی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، بعض اوقات دوسرے دن بھی نہیں ہوتا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری دنیا سے سعودیہ میں چاند ہر سال اور ہر مہینے میں پہلے نظر آئے، اور پاکستان جو قریب تر ہے اس کو بعد میں ہے، کیونکہ چاند کے مختلف اینگلز ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے یہ ان کو ماننے والے علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع فتاوی میں صاف لکھا ہے کہ جو چاند مشرق میں دیکھا جائے مغرب میں بدرجہ اولا نظر آئے گا۔ مغربی ملک جتنے ہیں، اور اس کی لاجیکلی بھی یہ بات ہے، فنی طور پر بھی، مثلا سعودی عرب میں اگر سورج ڈوبا چاند لوگوں نے دیکھا تو 2 یا 3 گھنٹے کے بعد، برطانیہ میں نہیں اگر تو مراکش میں 4-5 گھنٹے کے بعد چاند ڈوبا، یا اس طرح ساؤتھ افریقہ میں اس سے بھی بعد میں چاند ڈوبا، لیکن سورج ڈوبا تو چاند نظر نہیں آیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اس کا عکس نہیں ہے، عکس یہ نہیں کہ یہ اگر یہاں نظر آ جائے تو ضروری نہیں کہ سعودی عرب میں نظر آئے، یہاں مغرب میں نظر آ سکتا ہے، لیکن مشرق میں دکھائی دینے والا چاند یہ ضروری ہے کہ مغرب میں ضرور نظر آئے گا۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے، کیونکہ سائٹنگ پر وہاں فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب قرآن عظیم اور احادیث صحیحہ کے تحت اور ہمارے ائمہ کی ضرور روایات بھی اور دیگر فتاوی جات کے تحت بھی کہ طرق موجبہ اسی لیے ہے کہ غلبہ ظن حاصل ہو، یقین حاصل ہو کہ ہم کہیں رمضان شریف میں شوال شروع نہ کر دیں، روزہ لوگوں کا ضائع نہ ہو جائے جیسا کہ اس بار کرایا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ نائجیریا سے ایسی لولی لنگڑی خبر دے کر لوگوں میں فتنہ پیدا کیا۔ معافی چاہتا ہوں، کسی کے خلاف ہم بات نہیں کرتے، لیکن اتنی بات ہے کہ شریعت اسلامیہ کے تحقق کے لیے رؤیت ہلال سے مہینے کی ابتدا لازمی ہے، اور رؤیت ہلال ہی سے اس کا اختتام لازمی ہے، ما بین الہلالین۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسلامی حکم کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے قانون کے خلاف ہے۔ فرمایا خذو ما آتاکم الرسول، نبی پاک جو کچھ دے اس کو قبول کرو، جس سے انہوں نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اللہ تو کا کلام تو فرما رہا ہے، کلام الہی، اللہ کا قرآن تو فرما رہا ہے کہ ہلال سے مہینہ شروع کرو، اور اللہ کا محبوب فرما رہا ہے سومو لرؤیتہ، اس کی جو رؤیت اور سائٹنگ ہے، سائٹنگ آف دا مون سے مہینہ شروع کرو، اور سائٹنگ ہی پر اور حل بھی بتا دیا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر غیم ہو تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو، کیونکہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ یا 29 کا ہے یا 30 کا ہے، نہ 28 ڈیز کا ہے نہ 31 کا ہے، تو اس لیے کہا کہ 30 کی گنتی پوری کر کے مہینہ شروع کر دو۔ اب یہاں جو شروع کیا گیا کہ کبھی وہاں سے چاند لے آئیں گے، کبھی وہاں سے لے آئیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق اعلان ہو جائے، چاہے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے لولی لنگڑی خبر بھی اگر مل جائے، یہ اسلامک تعلیمات بھی نہیں ہے، یہ اسلامک رویے بھی نہیں ہے۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ قوم تو بیچاری قصوروار نہیں ہے، قوم تو انتشار کا شکار ہوتی ہے ہمارے بعض لوگوں کے اعلان کی وجہ سے، لیکن ہمیں ہماری عوام کو اور کمیٹیوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں اسلامی کی عبادات کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اسلامک رولز اور قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اب اسلامی قانون کی طرف اگر ہم جائیں تو اگر فتاوی سبکی کے تحت بھی دیکھیں ہم تو انہوں نے چاند کی منازل بیان کی ہیں، اور اسی طرح قاضی بوحیت مصری نے واضح لکھا ہے کہ جو شہادت چاند کی علم حیات، علم قانون اور آبزرویٹری کے خلاف ہو اس کو نہ مانو، کیونکہ وہ شہادت جھوٹی ہے، شہادت نہیں ہے وہ۔ اگر کوئی آدمی، کیونکہ ناممکنات کو اس کو کہتے ہیں عقل صریح، عقل صریح کے خلاف اگر کوئی شہادت آ کر دیتا ہے تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، چاہے وہ قرآن عظیم پر حلف
اٹھا کر ہی کہے. مثلا اگر کوئی کہے کہ ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کہے نہیں میں تو اس کی شادی اور نکاح میں بھی شامل ہو کے آیا ہوں, تو آپ کہیں گے جی یہ عقل سری کے خلاف ہے, ابھی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی. تو چاند کی بھی پیدائش ہوتی ہے, ابھی پیدائش ہی نہیں ہوئی, یا پیدائش کے بعد ابھی وہ سورج کی ریس کے اندر ہے. اور ہمارے اگر کوئی کہے جی ہم نے دیکھ لیا تو ہم شواہد دیکھیں گے. یہ فقہا کے جو طرق موجبہ ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ کہیں جھوٹ پھیل جائے اور جھوٹی شہادت یا جھوٹی گواہی. ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلطی ہے کہ اگر کوئی خبر آ جائے نا, مطلب نائجیریا سے آ گئی, گانا سے آ گئی, خبر آ جائے لولی لگلی کہتے ہیں شہادت آ گئی. اس کو شہادت نہیں کہتے, اس کو خبر کہتے ہیں. اگر مطلق خبر ہو تو اس میں کذب اور صدق دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے. اس لیے استفادہ خبر اسلام کی شرعی حدود کو پورا کرنا اور اس کا مکمل کرنا, کیونکہ عبادت سے نکلنا ہے اور عبادت سے نکلنے کے لیے اسلامی قوانین کا خیال رکھا جائے. اس بار جو 25 جون کو عید کی گئی وہ عید اتوار کو نہیں بنتی تھی, وہ آبزرویٹری کے لحاظ سے بھی چاند کی سائٹنگ نہیں تھی. اور جن ملکوں سے خبر کوئی آئی ہے وہ اکثر ان میں وہی ملک ہیں جو کہ سعودیہ کو فالو کرنے والے ہیں. ہمارے بھائی راجہ زید نواز صاحب اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے آپ کے سامنے, لیکن اتنی بات کہ وہ بھی اتھینٹیکیٹڈ نہیں تھی. انہی لوگوں کے کہنے پر ہم نے جو 2005 میں فارمولہ بنایا تھا, سگنیچرز ہوئے تھے, ان میں مراکش کے مسئلے کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہاں اعتدال ہے, معتدل مسئلہ ہے, اور پھر ایک ہی پٹی پر واقع ہے, اور پھر ساؤتھ افریقہ میں بھی باقاعدہ سائٹنگ ہوتی ہے. ہمارے کئی لوگ سائٹنگ کر کے علماء کرام رابطہ کرتے ہیں, نہ مراکش میں سائٹنگ ہوئی نہ ساؤتھ افریقہ میں سائٹنگ ہوئی. اور نائجیریا سے بھی جو خبر ہے اس کا ہمارے راجہ صاحب محترم پوری تفصیل سے بیان کریں گے. یہ اعلان, یہ جتنی بھی کتابیں اس وقت میرے سامنے پڑھی ہیں, ان سب کی روشنی میں غلط تھا. اور میں درخواست کروں گا, مسئلہ ہے عبادت کا, ناک کا مسئلہ نہیں, شہرت کا مسئلہ نہیں, عزت کا مسئلہ نہیں. اور جن لوگوں نے عید کی ہے محبت سے عرض کروں گا کہ وہ ایک روزہ قضا کریں. عوام کا تو قصور کوئی نہیں ہے, قضا کریں. اور یہ آئندہ کے لیے پلیز یہ خیال کریں, تحقیق کر کے خیال کریں, کیونکہ جب تک سائٹنگ کی اطلاع شرعی تقاضے پورے کر کے نہ آئے اس وقت تک عید کرنا بالکل غلط ہوگا. اور سعودیہ کا اعلان غلط ہوتا ہے, ہمیشہ غلط ہوتا ہے, وہ سائٹنگ کے تحت نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے.